ہم سب کے والدین ہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ لیکن اسلام میں اس رشتے کو کیا مقام حاصل ہے؟ کیا یہ صرف ایک سماجی ذمہ داری ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایمان کا ایک ایسا ستون ہے جسے اللہ پر ایمان کے فوراً بعد رکھا گیا ہے۔ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آخر والدین کا احترام اتنا ضروری کیوں ہے اور اس کا ہماری زندگی اور آخرت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیے ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ کیا وہ نماز ہے؟ روزہ؟ حج؟ اس کا جواب شاید بہت سے لوگوں کو حیران کر دے، اور یقین جانیے یہی جواب اس پورے موضوع کی بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، والدین کا احترام یہ کوئی ثقافتی روایت یا سماجی رسم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک الہی حکم ہے، ایک ایسا حکم جو سیدھا اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل ہوا ہے۔ اور اس حکم کی بنیاد ملتی ہے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی اس آیت سے، اور تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ذرا یہاں رک کر سوچیں، اللہ نے اپنے سب سے بڑے حق یعنی اپنی عبادت، اس کے فوراً بعد اگلا حکم کون سا دیا؟ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بہت گہرا نقطہ ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اسلام میں والدین کے حقوق کو اللہ کے حقوق کے فوراً بعد رکھا گیا ہے۔ یہ اس ذمہ داری کی عظمت کو دکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ ایمان کا ایک کتنا ضروری حصہ ہے۔ چلیے اب اس موضوع کے تھوڑے جذباتی پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسے قرض کی طرف جو شاید ہم کبھی چکا ہی نہیں سکتے، اور وہ ہے والدین کی قربانیاں۔ اور جب قربانیوں کی بات آتی ہے تو قرآن خاص طور پر ماں کی مشقت پر زور دیتا ہے۔ دیکھیے سورۃ لقمان میں کیا فرمایا گیا، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھڑانے میں لگے۔ یہ آیت ہمیں اس ناقابل تصور جسمانی اور جذباتی سفر کی یاد دلاتی ہے جس سے ہر ماں گزرتی ہے۔ تو اس کمزوری پر کمزوری کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے 9 مہینے کا حمل، تکلیف کی حالت میں بچے کو جنم دینا، پھر 2 سال تک دودھ پلانا، بے خواب راتیں، بچپن میں مسلسل دیکھ بھال اور اپنے آرام کو قربان کر دینا۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کا واقعی کوئی حساب نہیں رکھا جا سکتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عظیم قربانی کا جواب کیسے دیا جائے؟ اسلام ہمیں اس کے لیے ایک تصور دیتا ہے، بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا عملی طریقہ۔ بر الوالدین کا مطلب صرف اطاعت نہیں ہے، نہیں، اس میں مہربانی، عزت، ہمدردی اور مالی مدد سب کچھ شامل ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے، ایک ایسا رویہ جو والدین کے ساتھ ہر تعامل میں نظر آنا چاہیے۔ اور یہ تعلیمات صرف 1400 سال پرانی نہیں ہیں، بلکہ آج تو یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ایک 2024 کی عالمی تحقیق کے مطابق بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی اور انہیں نظر انداز کرنے کے لاکھوں کیسز تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ یہ اعداد و شمار ایک بہت کڑوی حقیقت ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اسے نبھانا کتنا ضروری ہے۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ سوچنے کی بات ہے، اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معمولی سی بیزاری کا اظہار بھی ناقابل قبول ہے۔ لیکن ایک اہم سوال، اگر والدین غیر مسلم ہوں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اسلام یہاں بھی ایک بہت متوازن راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، مطلب مہربانی، عزت اور مالی مدد، وہ تب بھی فرض ہے۔ ہاں، اطاعت کی ایک حد ہے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں جیسے کہ شرک کا، تو اس حکم کو نہیں مانا جائے گا، لیکن انکار بھی نرمی اور احترام کے دائرے میں رہ کے کیا جائے گا۔ اور اسلام میں یہ رشتہ یہ زندگی سے بھی آگے تک جاتا ہے۔ والدین کا احترام ان کی وفات کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی نیکی کا یہ سلسلہ رکتا نہیں۔ اسلام ہمیں اس کے کئی طریقے بتاتا ہے۔ پہلا، ان کے لیے مسلسل دعا اور مغفرت طلب کرنا۔ دوسرا، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا۔ تیسرا،
ان کے ادھورے وعدوں کو پورا کرنا، چوتھا ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بالکل ویسا ہی اچھا سلوک کرنا جیسا وہ خود کرتے تھے، اور پانچواں ان کے قرض ادا کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب انہیں ان کی قبروں میں بھی انشاءاللہ پہنچتا رہتا ہے۔ اور آخر میں آئیے اس عمل کے حتمی نتائج اور انعامات پر نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہر عمل کی ایک گونج ہوتی ہے۔ تو جہاں بر یعنی نیکی ہے، وہیں اس کا الٹ ہے عقوق۔ اس کا مطلب ہے والدین کی نافرمانی یا بے ادبی، اور اس کو اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سوچ کر دیکھیے، شرک کے فوراً بعد یہ اس عمل کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس مشہور حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا، آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ پھر پوچھا گیا اور اس کے بعد، تب آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جانے والی ہر کوشش۔ ذرا غور کیجئے، والدین کی خدمت کو اس عظیم جدوجہد پر بھی فوقیت دی گئی ہے۔ اور اس کا نہ صرف آخرت میں بلکہ ایک دنیاوی نتیجہ بھی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں مکافات عمل، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جس طرح کوئی اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتا ہے، کل اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ یہ ایک قدرتی چکر ہے، ایک ایسی گونج جو نسلوں تک سفر کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اگر والدین کا احترام جنت کا ایک دروازہ ہے، تو ہم ہر روز اس دروازے سے گزرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج سیکھو صاحب کو فالو کیجئے، لائک شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجئے۔